بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی خاص عبادت تین تاریخ یعنی منگل کی رات ہوگی شب برات، اس لیے آپ کو ٹیوزڈے کا روزہ رکھنا ہوگا، یعنی منڈے کی رات سحری کریں گے، ٹیوزڈے کی رات شب بیداری کریں گے اور پوری رات عبادت کرنی ہے، پھر سحری کر کے ویڈنسڈے کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارے کی رات، یہ بہت عظیم رات ہے، مل جائے تو قدر کر لینا، کیونکہ یہ رات تو ہر سال آئے گی، لیکن ہم ہر سال رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس رات لوگوں کے نصیب لوح محفوظ پر لکھے جاتے ہیں، کس کے حق میں کیا کیا ہوگا، سب کچھ۔ اس رات کو غفلتوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں گزارنا چاہیے، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو وہ کرنا چاہیے۔ اس رات کی عبادت مغرب کے بعد سے کریں، مغرب کے بعد 6 نوافل 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ نمبر 1، 2 رکعت کی نیت دراز عمر بالخیر کی نیت سے، 2 رکعت دفع بلا سے کی نیت سے، 3، 2 رکعت مخلوق کی محتاجی کی بچنے سے۔ ہر رکعت کے بعد سورہ یاسین یا 21 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں۔ نصف شعبان کی دعائیں پڑھیں۔ نصف شعبان کی دعا یہاں میں اٹیچ کر دوں گی۔ نصف شعبان کی دعا، ہر 2 رکعت کے بعد ایک بار یاسین اور نصف شعبان کی دعا پڑھیں گے۔ اگر یاسین نہ پڑھنی ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا میں اپنی قسمت کی بھلائیاں یہ سب مانگی جاتی ہیں۔ روتے روتے دعائیں پڑھیں اور اپنے لیے اور اپنے اچھے نصیب کے لیے آنے والی زندگی میں بھلائیوں کی دعائیں کیجیے۔ اس کے بعد عشاء کی تیاری کیجیے۔ عشاء ادا کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، دعائیں کریں، قضاء نماز ادا کیجیے، نوافل ادا کیجیے۔ اسی رات صدقہ دیں، تہجد ادا کریں، سحری کریں، تلاوت قرآن کریں، فجر ادا کریں، یاسین پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، پورا دن نیکیوں والے کام کریں۔ جو اسلامک سسٹر عذر کی حالت میں ہیں یعنی پیریڈز میں ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں، آپ بھی پوری رات نیکیاں کما سکتی ہیں۔ تسبیح لے کر ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بیانات سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں۔ جو سیکھ رہی ہیں قرآن یا بیانات کے تھرو انہیں لکھتی بھی جائیں اپنی ڈائری میں۔ جائے نماز یعنی سلاخت بچھا کر آپ بیٹھ کر ایسے رات گزاریں اور دعائیں کریں اپنے حق میں، بالکل ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس رات اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کی بے تحاشا دعائیں کیجیے۔ جینٹس حضرات قبرستان جائیں، اپنی مرحومین کی قبروں کے پاس بیٹھ کر دعائیں کیجیے، ان کے لیے بھی اور تمام قبرستان میں موجود مرحومین کے لیے بھی۔ اس کے بعد مسجد جائیں اور مسجد میں پوری رات اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، نہ کہ روڈ پر مذاق مستی، چائے کے ٹھیلے پر گپ شپ، آتش بازی۔ یاد رہے آتش بازی یعنی پٹاخے جلانا، یہ سب آگ بازی کرنے یعنی حرام کام ہے، اس سے خود بھی بچیں اور اپنوں یعنی ہر امتی کو بچائیں۔ شب برات کل ہے، اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر ایک بندہ عبادت کر سکے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک
15 شعبان بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اسی رات مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا نامہ اعمال شروع کیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس رات آپ نے مرحومین کو یاد رکھیں کیونکہ قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے بے حساب ایصال ثواب کی دعائیں کیجیے۔ اسی رات عبادت کچھ یوں کریں کہ ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا درود پاک بھیجیں، استغفار کی کثرت کیجیے، پھر یا جو قضا نمازیں ہوئی ہیں انہیں ادا کریں۔ سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو ہوں، ندامت کے ساتھ سجدے کیجیے، پھر اللہ سے اپنی دین و دنیا کی دعائیں اور بھلائیاں مانگیں۔ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اس رات اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، قبرستان جائیں، مسجد جائیں، عورتیں گھروں میں رہیں اور عبادت کریں۔ شب برات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو کوئی اس رات سورہ دخان کی تلاوت کرے، صبح ایسے کرے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ کم سے کم ایک بار تو ضرور پڑھ لیجئے۔ بزرگان دین اس رات یہ دعائیں مانگتے تھے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ پاک، تو نے اگر ہمیں بدبخت لکھ دیا ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر ہمیں سعادت مند لکھ دیا ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا۔ بے شک جو تو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، جو تو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے، اور میرے ہی پاس الکتاب ہے۔ اس رات میں سارے حکمت والے عمل کیجیے۔ اس رات میں سارے حکمت والے عمل لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ رات ہماری بہت ہی قریب ہے۔ اس رات سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، خود بھی سب کو معاف کر دیں اور دوسرے لوگوں سے بھی معافی طلب کر لیجیے، کیونکہ حقوق اللہ کی معافی اللہ دے گا، لیکن حقوق العباد کی یہ بندوں کے حقوق ہیں، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس رات کی قدر کریں، رات بھر عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں، استغفار کریں۔ اللہ کریم لوح محفوظ پر ہم سب کے لیے بہترین معاملات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہماری خوشیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ شب برات میں بہت ساری دعائیں مانگیے، اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے اور سب کے لیے دعائیں کیجیے۔ شب برات میں کیجیے اس طریقے سے دعا: یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، یا اللہ مجھے شہادت کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ مجھے مدینے میں کلمہ کے ساتھ موت عطا فرما، یا اللہ میری قبر کو میرے لیے وسیع کر دے اور نور سے روشن کر دے، یا اللہ مجھے قبر کے سوال و جواب میں آسانی عطا فرما، یا اللہ مجھے عبادت کی حالت میں وفات دے اور اسی حالت میں مجھے دوبارہ اٹھا، یا اللہ پاک مجھے قیامت کے دن کے خوف
پریشانی اور دہشت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دینا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو خوشی کے ساتھ اپنا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ یا اللہ مجھے میزان یعنی تولنے والے ترازو میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے پل صراط پر بجلی کی رفتار سے گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ میری نیکیوں کو دوسروں کو نہ دینا۔ یا اللہ مجھے جنت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ملانا۔ یا اللہ پاک قیامت کے دن میری غلطیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو مجھے یاد نہیں اور جنہیں میں گناہ بھی نہیں سمجھتی یا سمجھتا۔ یا اللہ مجھے قلب سلام، پرسکون اور پاک دل عطا فرما۔ یا اللہ میرے دل کو بغض، حسد، نفرت، خود پسندی، ریاکاری اور جلن سے پاک فرما۔ یا اللہ مجھے دوسروں کو معاف کرنے اور دوسروں کے دل میں میری معافی داخل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ مجھے نرمی والی بولی عطا فرما۔ میری زبان کو جھوٹ، غیبت اور دوسرے لوگوں کو دل دکھانے سے بچا۔ یا اللہ مجھے صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر عطا فرما۔ یا اللہ مجھے صحیح عقیدہ، بہترین یادداشت اور دلیل کے ساتھ دین کی سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو برکت دے، انہیں معاف فرما، انہیں صحت دے اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو اور ان کی شادیوں کو برکت دے، ہمیں محبت کے ساتھ جوڑ دے، شیطان کو ہمارے درمیان نہ آنے دے۔ یا اللہ تمام سنگل مسلمز کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک اولاد دے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ مجھے عربک سمجھنے، لکھنے اور بولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات بنائے رکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ مجھے میری خامیاں دکھانے اور انہیں دوسروں سے چھپا لے۔ یا اللہ مجھے مال عطا فرما تاکہ میں اسے تیری راہ میں خرچ کر سکوں اور دنیاوی زندگی میں کچھ راحت پا سکوں۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دوسروں کو میرے ساتھ ذلت، ظلم، مزاح یا فائدہ اٹھانا نہ نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے بہادر بنا اور صحیح فیصلہ لینے کی توفیق دے۔ یا اللہ میری عبادت میں خوشبو اور اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ ایک بہترین مثال چھوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ میری دعائیں، عبادت اور عمل قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، عاجزی کے ساتھ تیری طلبگار ہوں، میری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک میرے گناہوں کو پوری طرح معاف کر دے، ایسی معافی کہ کوئی نشان بھی نہ رہے۔ یا اللہ میری ان خلاف ورزیوں کو معاف فرما جو تیری ہدایت اور دوسرے کے حقوقوں کے خلاف تھیں۔ یا اللہ مجھے میری کمزوری پر فتح عطا فرما۔ یا اللہ میرا ایمان، توکل اور یقین تجھ سے بڑھا ہے نہیں۔ یا اللہ مجھے تقوی اضافہ دے، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ مجھے صبر اور استقامت دے اور جب میں امتحانات کا سامنا کروں تو یا اللہ تو مجھے ان میں کامیاب کرنا۔ یا اللہ مجھے نرم دل عطا فرما اور اپنے احکام پر راضی رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو میرے لیے دونوں جہانوں میں میرا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ مجھے صراط المستقیم پر آخری تک قائم رکھ، شرک، کفر اور بدعت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مجھے محسنین، مستقیم، مخلصین اور سابقوں فی العلم میں شامل عطا فرما۔ یا اللہ مجھے نفع بخش علم اضافہ دے۔ یا اللہ دل کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں خوشیاں دے اور غم اور اداسی سے بچا۔ یا اللہ مجھے اپنی نفس کے
تزکیہ کی توفیق دے اور ہر منزل پر یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت اور اس کے درجات نکال دے۔ یا اللہ مجھے اپنے گھر بیت اللہ بلا عبادت کے لیے۔ یا اللہ مجھے حسن خاتمہ دے، مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے۔ یا اللہ میری قبر کو اور برزخ کو پرسکون اور ٹھنڈک والی جگہ بنا دے۔ یا اللہ میرے نامہ اعمال میں داہنے ہاتھ میں دے اور میرا میزان نیک عمل سے باری رکھنا۔ یا اللہ مجھے حوض اور کوثر سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینے کی، حوض کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینے کی سعادت دے۔ یا اللہ میرا صراط اور قنطرہ جنت سے پہلے کے پل سے گزارنا آسان بنا دے۔ یا اللہ مجھے آخرت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے اور میرے ہم سفر کے درمیان محبت، رحمت اور برکت میں اضافہ فرمانا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ قرآن اور تیرے احکام کو ہمارے لیے فیصلے کا معیار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں مل کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، ہم نیک نسلوں سے نواز دے۔ یا اللہ شب برات میں ہمارے لیے بے شمار بیانات بھلائیاں لکھ دے۔ یا اللہ اس شب برات ہمارے لیے بے شمار بھلائیاں لکھ دے، وہ سارے ناممکن کاموں کو ممکن کر دے۔ یا اللہ تو اس رات جنہیں خوش نصیب میں شامل کرے گا ان میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ جو خوش نصیب حج کو جائیں گے ان میں میرا بھی نام لکھ دے، میرے نصیب پہ بھی طواف کعبہ لکھ دے، عرفات کے بہاریں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو لبوں پر آئی ہیں وہ بھی رہ گئی، یا اللہ جو لبوں پر آئی وہ بھی اور جو رہ گئی وہ بھی تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرما۔ یہ دعا شب برات سے پہلے سب تک پہنچا دیجیے۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔